اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، تو اگر وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے تو اسے ضرور لگا لینا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے بھی وقت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں اسلام میں وقت کی کتنی قدر و قیمت ہے اور وقت کتنا عظیم سرمایہ ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ علم کی دولت بہت ہی عظیم دولت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اس میدان میں کے لیے چن لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خیر اور بہتری کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ مجھے پتہ چلا، اور میں اکثر نوری اکیڈمی کی سرگرمیوں سے واقف ہوتا رہتا ہوں، جناب عطاء الرحمن نوری تعلیم کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اتنے مشفق مہربان استاذ کی نگرانی میں آپ اپنا تعلیمی سفر جاری کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے آج کی اس نشست میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل وغیرہ کا کم استعمال کر کے، اس کا جائز اور مفید استعمال کر کے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ تعلیم میں لگائیں، تاکہ آپ کا مستقبل روشن اور تابناک ہو سکے۔ اس وقت موبائل طلبہ کے لیے سب سے بڑا شیطان اور سب سے بڑا مہلک ہتھیار ہے، لہٰذا عقل مند اور بہتر طالب علم وہی ہے جو اس کا استعمال بقدر ضرورت کرے اور اس کا استعمال صحیح کاموں کے لیے کرے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے تعلیم میں گزاریں، تاکہ آپ کا مستقبل روشن ہو سکے۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ اپنے اوقات کی منصوبہ بندی کیجیے کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ کھانے کے وقت پڑھنے بیٹھ جائیں، پڑھنے کے وقت کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، یا پڑھنے کے وقت کھیل کود میں لگ جائیں۔ کھیل کود بھی ایک مفید چیز ہے، لیکن اس کا وقت متعین ہونا چاہیے۔ پڑھنے کا وقت متعین کر لیں، کھانے کا وقت متعین کر لیں، کھیل کود کا بھی وقت متعین کر لیں، آرام کرنے کا بھی وقت متعین کر لیں۔ پھر ان متعینہ اوقات ہی میں ان کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت کی کتنی قدر و قیمت رکھتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا، وہ غالباً امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ وہ اپنی روٹی مٹکے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ روٹی اپنے مٹکے میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر سوکھی روٹی ہم کھائیں گے تو اس کو چبانے میں اور نگلنے میں وقت لگے گا، تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرا وقت چبانے اور نگلنے میں ضائع ہو، اس لیے میں روٹی کو وقت سے پہلے بھگو دیتا ہوں، پھر وہ روٹی اس میں چورا ہو جاتی ہے اور پھر میں اسے پی لیتا ہوں اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ ایک بادشاہ کے ہاں ملازم تھے، تو اپنی ایک آستین کو وہ لمبی رکھتے تھے، اور تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی ایک آستین چوڑی ہے اور ایک آستین معمول کے مطابق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آستین چوڑی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس میں اپنی کتابیں رکھا کرتا ہوں، تاکہ بادشاہ کی خدمت سے جیسے ہی مجھے وقت ملے فوراً اس سے میں اپنی کتاب نکالوں اور پڑھنے میں لگ جاؤں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے وقت کا کس قدر صحیح استعمال کیا، تب جا کر کے یہ علمی خزانہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ غور کریں کہ بڑی بڑی کتابیں، چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو اور دیگر تفاسیر وغیرہ کی کتابیں جو صدیوں سے ہمارے درمیان موجود ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کی اہمیت کو سمجھا، قلم کی طاقت کو سمجھا اور اپنا وقت ان مفید کاموں میں لگایا، تو جا کر کے وہ عظیم سرمایہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو میں آپ سے جاتے جاتے یہی گزارش کروں گا کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم و تعلم میں لگائیں، پڑھنے میں لگائیں۔ اگر آج آپ نے اپنے وقت کی قدر کر لی تو انشاءاللہ آنے والا زمانہ آپ کا اپنا ہوگا، اور آپ ایک بہترین انسان بن کر کے معاشرے اور سماج کی خدمت کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔